پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کا حل بیان فرمایا، ارشاد فرمایا میرے بندو جس راستے سے پریشانی آ رہی ہے چاہے وہ جیسی بھی ہو، جتنی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی مصیبت کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، فرمایا اس سے بچنے کا فقط ایک راستہ ہے، اس کو دور کرنے کا فقط ایک راستہ ہے، اور وہ میں تمہیں اپنے کلام میں بتاتا ہوں۔ کوئی پیر مرید، کوئی خانقاہ، کوئی مزار، کوئی درگاہ، کوئی عامل ہے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہیں کر سکتا، کوئی کتنا بڑا الٹا لٹکنے والا کیوں نہ ہو تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ آؤ میں تمہیں وہ راستہ بتلاتا ہوں جہاں سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ ہوگا۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں قرآن کریم میں اعلان فرمایا میرے بندو میرا ڈر میرا خوف دل میں پیدا کرو، روزی روٹی کی فکر نہ کرو، وہ انتظام کرنے والا میں اللہ ہوں۔ ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے تمہیں روٹی دوں گا، ایسی جگہ سے تیری کمائی کا انتظام کر دوں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ لڑکی کہنے لگی اگر یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہو، اگر یہ بات حقیقت ہے جو آپ کہہ رہے ہو تو اب میری بات سنو۔ پھر آپ کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لیا، میرے ابا کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا محمد ابن عبد الباقی نے وہ کیسا ہوا؟ وہ لڑکی کہنے لگی میرے ابا جب عمرہ کر کے تشریف لائے تو ہر نماز میں ایک ہی دعا کیا کرتا تھا، میرے پروردگار وہ حرم میں جو جوان ملا تھا میری بیٹی کے لیے ویسا جوان دولہا لا۔ اکبر و کبیرہ۔ صحابہ اکرام کی یہ خوبصورت عادت، فوراً وہ تمام اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر گئے، مسجد نبوی میں جا کر کے رکھ دیا اور کہنے لگا میرے آقا یہ واقعہ پیش آیا، اب میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کھاؤ پیو، استعمال میں لاؤ، اللہ پاک نے تیرے لیے روزی بھیجا ہے، اللہ نے بلوں سے تیرے لیے رزق بھیجا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا
ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفي رواية عن إرباز ابن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بھائی مائک وائک کا انتظام ٹھیک کر لیا کرو یار. جب جلسہ ہی کرانا رہتا ہے تو مسجد کے مائک کا استعمال کیوں کراتے ہیں آپ لوگ؟ مائک کو منہ میں گھسا کے تقریر تھوڑی کیا جاتا ہے. وہ بول رہے ہیں تو ہم بول رہے ہیں, ہماری سنو گے نا آپ. نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں, پردہ نشی میری لاڈلی ماں اور بہنوں, عزیز بچوں, میں آپ حضرات کی محبت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ہندو پور کی سرزمین پر, اور وہ بھی ایک گاؤں نما شہر میں, ایسی رات میں پروگرام یہ ہو رہا ہے جو طاق رات نہیں ہے. اب جائے جتنا بھی آلو ادرک لگا لو یہ تو بدلے گا نہیں. میں پہلے ہی کہا تھا کہ مائک کا انتظام الگ سے کر لینا. مسجد کے مائک میں بیان ویان ہوتا نہیں ہے. بہرحال ایک ایسی رات جس کا تعلق طاق رات سے نہیں ہے, لیکن آپ حضرات اتنی رات تک جاگے ہیں اور بیٹھے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی.
اللہ تعالیٰ اس محبت کو قیامت تک سلامت رکھے۔ اور میں سلامتی کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس محبت کا تعلق کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالص ہے اور دین کے لیے۔ اور آپ جانتے ہو امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب بھی کسی سے یاری کرنی ہو، تمہیں جب بھی کسی سے محبت کرنی ہو، تمہیں جب بھی کسی سے پیار کرنا ہو، تم کو جب بھی کسی سے اپنا رشتہ جوڑنا ہو تو یاد رکھو دین کی نسبت پہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو رشتہ دین کے تعلق سے ہوگا، جس رشتے کی بنیاد شریعت کی زمین پر ہوگی، جس رشتے کی بنیاد قرآن کے تعلق سے ہوگا، جس رشتے کی بنیاد محمد عربی کے فرمان کے تعلق سے ہوگا، وہ رشتہ یہاں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، قیامت کے دن بھی کامیاب ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے ہمارا، یہ الحمدللہ دین کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے؟ تو دین کے تعلق سے جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی سلامت رکھے اور قیامت کے دن بھی سلامت رکھے۔ مولانا عرفان صاحب نے، جو آپ کی مسجد کے الحمدللہ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، بڑی پیاری باتیں کی، اور ان سے پہلے مولانا ذاکر صاحب نے غالباً جو باتیں کی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ قسم کی باتیں تھیں۔ اب جو کچھ بچا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ مائک بڑا ظالم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ 10-15 منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دوں گا۔ خیر، جب مشین کے اندر مٹیریل ڈال دیا گیا تو اب اس کو پسنا ہی پڑے گا، چاہے آہستہ پسے یا جلدی پسے۔ مولوی جب بیچارہ کرسی پر مائک کے سامنے بیٹھا دیا جاتا ہے تو اب تم زندہ رہو یا مر جاؤ، بولنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بولنے والے کو مائک گڑبڑ دے دیا جائے۔ آپ کھانا مت دو، مولوی برداشت کر لے گا۔ آپ پانی مت دو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ بستر مت دو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن آپ بولنے کے لیے اگر مائک گڑبڑ دے دیتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ کپل شرما کا شو تو ہم چلاتے نہیں کہ ہنسی مذاق کر کے آپ کو بہلا دیں 1.5 گھنٹہ۔ ہم تو بھائی تقریر کرتے ہیں، اور اس کے لیے اچھا سا مائک چاہیے۔ کچھ بھی مت دو، آپ نہ کھلاؤ نہ پلاؤ، نہ بستر دو نہ پانی دو، کچھ مت دو۔ تو دسترخوان لگا دیا ہزاروں طریقے کا، اور یہاں لا کر کے مائک کا یہ حالت بنا دیا ہے۔ غلط بات ہے یہ۔ دوسرا پروگرام بھی ہے نا، آج ہی اپنی آواز سب کچھ بگاڑ کر کے بیٹھ جائیں تو اگلے کا کیا ہوگا؟ آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں اس بات کو؟ سموسا کا آدھا پیسہ کاٹ کر کے باہر کا مائک لے آتے، تو خالی سموسا میں اور اس میں پیسہ ویسٹ کر دیتے۔ یہ لائٹنگ وائٹنگ کی کیا ضرورت تھی؟ فری میں لگایا یا پیسہ دیا ہے؟ بہرحال میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ہماری پریشانی اور مصیبت کا حل بتایا ہے۔ یہاں پر اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی لائن سے پریشان ہے نہیں؟ باپ بیٹا سے پریشان،
بیٹا باپ سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، کوئی کاروبار کو لے کر پریشان، کوئی معاملات کو لے کر پریشان، کوئی تھانہ اور کورٹ کو لے کر پریشان، کوئی کھانا کو لے کر پریشان۔ گویا کہ ہر بندہ آپ کو کسی نہ کسی پریشانی میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا میں اس وقت بالکل پریشان نہیں ہوں۔ دیکھو میں مائک کو لے کے پریشان ہوں یا نہیں ہوں نا؟ تو ہر کوئی پریشان ہے، کوئی پڑھائی کو لے کر پریشان، کوئی تجارت کو لے کر پریشان، کوئی امام کو لے کر پریشان، کوئی مؤذن کو لے کر پریشان۔ امام صاحب نے ذرا لمبی سورت پڑھ لی تو پیچھے کھڑے ہوئے دو چار کو کھجلی شروع ہو گئی، لو امام صاحب لمبی نماز پڑھا دیا۔ دیکھو پریشان ہوا نہیں ہوا؟ تھوڑی لمبی دعا کر دیا تو مصیبت، ذرا لمبی تراویح پڑھا دیا تو مصیبت، دو چار منٹ لیٹ آئے امام صاحب تو مصیبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننکم پلی کے مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ مولوی عرفان کسی آدمی کا بچہ نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کا نواسا ہے۔ یہ لیٹ کیوں آیا؟ متولی صاحب کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ آئیں، کبھی پون گھنٹہ، کبھی آئے ہی نہ، کوئی بات نہیں ہے، متولی صاحب سو گئے ہوں گے۔ امام صاحب 2 منٹ لیٹ آئے تو سب کی گردن پیچھے کی طرف گھومی رہتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام فرشتہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آتا ہے، چاہے وہ لائن کوئی بھی ہو، لیکن ہے پریشان عالم بھی، جاہل بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، مسلمان بھی، وفادار بھی، غدار بھی، نمک حرام بھی، نمک حلال بھی، ہر کوئی پریشان ہے۔ کوئی شوگر کی دوا کھا کھا کے پریشان ہے، کوئی بی پی کی دوا کھا کھا کے پریشان ہے، کسی نے آپریشن کرا لیا تو پریشان ہے، کوئی آپریشن نہیں کرایا تو پریشان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی خوش کون ہے؟ ایک ڈھونڈ کے لاؤ پورے ننکم پلی سے، مرد میں چاہو تو لے آؤ بلا کر، عورت میں چاہو تو جا کر معلوم کر لو بھائی آپ پریشان ہو یا نہیں ہو۔ باپ سے موبائل مانگا بچہ، باپ نہ دے تو بچہ پریشان، شوہر کسی سے بات کر رہا ہے، بیوی نے کال کیا بزی بتا دیا، اب بیوی پریشان، بیوی کسی سے ماں سے بہن سے بات کر رہی ہے، شوہر نے اچانک بنگلور سے فون کیا بزی آ رہا ہے، شوہر بنگلور میں پریشان۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں کا کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو پریشان، بولو نا، ہر کوئی پریشان ہے نا۔ نہیں مولانا پوری پہلا آواز خراب ہو جائے گی اس میں، آپ سمجھیے بات کو، قرات وغیرہ کے لیے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو بولو نا بڑھانے کے لیے، مشین ہی نہیں ہے پاور والی، کیا کرے گا وہ۔ بہرحال تو ہر بندہ کسی نہ کسی لائن سے پریشان ہے۔ اچھا، پریشانی جو ہوتی ہے اس کے آنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، بغیر راستے کے پریشانی نہیں آتی ہے۔ اب اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اس پریشانی سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے ہم لوگ وہ کوشش کرتے ہیں جو کوشش کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بہو بڑی بدماش آ گئی،
بہو بہت بدماش آ گئی تو پہنچ گئے مولانا ساجد صاحب کے پاس اور مفتی اہل اللہ صاحب کے پاس. حضرت کچھ دے دو، حضرت کچھ دے دو. گھر کے اندر کسی چیز کی آواز آ گئی تو اب پہنچ گئے کہیں حضرت گھر میں آواز آ رہی ہے ذرا چیک کر دو. یعنی کہ آپ دیکھتے چلو اس قوم نے ہمیشہ اپنی مصیبت کا حل، اپنی پریشانی کا حل ان چیزوں کے اندر تلاش کیا جو اسلام نے کبھی بتایا ہی نہیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا یہ بات کہ تمہارے گھر کے اندر جنات آ جائے تو نیمبو کٹواؤ، ناریل لٹکاؤ. اللہ نے کہا ہے، لیکن آپ لٹکاتے ہو یا نہیں، کاٹتے ہو یا نہیں. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا اگر بدماش ہو جائے تو کسی ایسے ویسے کے پاس لے جا کر ان کو تعویذ پہنا دو. اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو چوک چوراہوں پہ جا کر کے انڈا پھوڑو. اللہ نے یہ سب نہیں بتایا ہے. تو جب اللہ کا بتایا یہ راستہ ہے ہی نہیں تو ہمیں اپنی پریشانی ان راستوں سے دور ہوگی. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کا حل بیان فرمایا. ارشاد فرمایا میرے بندو جس راستے سے پریشانی آ رہی ہے چاہے وہ جیسی بھی ہو، جتنی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی مصیبت کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، فرمایا اس سے بچنے کا فقط ایک راستہ ہے، اس کو دور کرنے کا فقط ایک راستہ ہے، اور وہ میں تمہیں اپنے کلام میں بتاتا ہوں. کوئی پیر مرید، کوئی خانقاہ، کوئی مزار، کوئی درگاہ، کوئی عامل ہے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہیں کر سکتا. کوئی کتنا بڑا الٹا لٹکنے والا کیوں نہ ہو تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا. آؤ میں تمہیں وہ راستہ بتلاتا ہوں جہاں سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ ہوگا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے بندو یاد رکھو تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی اس وقت تک نہیں چبھتا ہے، تمہیں ذرا بھی نقصان تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک تم نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو. بیٹا نافرمان ہو گیا، بیوی بدماش ہو گئی، آنے والی نئی نویلی دلہن بہو رانی بدماش ہو گئی. فرمایا دنیا کو بولنے والوں کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے. کبھی بھی فرمایا کہ تمہارے چپل کا پھیتا جو چلتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر، تمہاری گاڑیاں جو پنچر ہوتی ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر، تمہارے گاڑی کا انجن جو سیز ہوتا ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر، تمہارے گاڑی کا بریک جو فیل ہوتا ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر. گویا اللہ چھوٹی موٹی سزا دے کر کے گناہ کو، مولانا ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، ننکم پلی سے نکلے، چھوٹی مارکیٹ جاتے جاتے بیچ میں گاڑی پنکچر ہو گئی، کون سا گناہ کیے تھے؟ اچھا بیٹے تو راستے کے کنارے سے جو کسی کی بیٹی جا رہی تھی تو آپ نے نہیں دیکھا اسے گاڑی چلاتے چلاتے؟ نہیں دیکھا؟ مولانا یہ بھی گناہ ہے. میں نے کہا پتہ جب چلے گا جب تیری بہن کو کوئی دیکھے گا تو تیرا دل خود کہے گا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں.
دوسرے کی ماں اور دوسرے کی بیٹی، اس کو دیکھنے کا گناہ تب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ تمہارے ساتھ جانے والی تمہاری ماں کو مارکیٹ میں کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ جب وہ دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کسی کی ماں کو دیکھنا گناہ ہے۔ مگر ہم لوگ ہو گئے بالکل اس کی دم، پھر بھی نہیں سدھرتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ جو بارش بند ہو جاتی ہے، یہ جو گرمی قیامت کی پڑنے لگتی ہے، یہ جو نیچے کا بور خشک ہو جاتا ہے، یہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ کر۔ فرمایا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی نقل و حرکت اور کوئی بھی نقصان جو تمہیں پیش آتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی یہ سب پہلے کر لیتے نا۔ نمبر لاؤ جلدی لاؤ۔ اسے لگاؤ۔ اسے ہٹاؤ، ہٹا دو پورا، ہٹا دو۔ چھوڑو چھوڑو۔ تو تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، یہ جو ہمیں آتی ہے نا، یہ آتی ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ کر۔ کس کی وجہ کر؟ لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہم نے کون سی غلطی کر دیا جو اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کا حل بتایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میرے بندو بس ایک کام تم کر لو، مصیبت ختم کرنا میرا کام ہے، پریشانی سے نجات دلانا میرا کام ہے، آزمائش سے الگ ہٹانا میرا کام ہے۔ فرمایا پروردگار کون سا عمل کرو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے راستہ بس ایک ہے، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا میرے بندو راستہ فقط ایک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ فرمایا میرے بندو تم اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، پھر ہم مصیبت سے تم کو نکال لیں گے، پریشانی سے ہم تم کو بچا لیں گے، مصیبت ہم تم سے دور کر دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر گناہ سے بچو گے۔ جب اللہ سے، ارے گاڑی چلاتے ہو نا، آپ جا رہے ہو روڈ پر، اچانک چوراستے پہ سرکل پہ لال بتی جل گئی،
کیا جل گیا؟ لال بتی۔ اب آپ اپنی گاڑی کو بریک مارتے ہو یا آگے لے کے جاتے ہو؟ بریک مارتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر میں گاڑی لے کر کے گیا تو سی سی ٹی وی کیمرہ کی آنکھ مجھے دیکھ لے گی اور مجھے فائن پڑ جائے گا۔ دیکھو، سی سی ٹی وی کیمرہ کے آنکھ کو دیکھنے کا ڈر ہم کو قانون توڑنے سے بچاتا ہے یا نہیں؟ بچایا نا؟ گاڑی کو بچا لیا، ہمارے جیب کو بچا لیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو جائیں گے تو بتاؤ پیسہ لگے گا، جیب خالی ہوگا، گاڑی سیج ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کیمرہ کی آنکھ کا یقین جب تمہارے دل میں ہو گیا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچ گئے، جرم سے بچ گئے، غیر قانونی کام کرنے سے بچ گئے۔ تو جب تم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو بتاؤ گناہ سے بچو گے یا نہیں بچو گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ سے تم بچتے ہو تو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ تم کو بتا دیتا ہے، اور پھر اللہ تم کو کیا کرتا ہے؟ مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ مصیبت سے اس کو نکال لیتا ہے۔ آج ہم مصیبت سے ایک مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا آ گیا، دوسرا ٹھیک ہوا تیسرا آ گیا، تیسرا ٹھیک ہوا چوتھا آ گیا۔ حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا علی کھیت میں غلہ نہیں ہو رہا ہے، بیج ڈال دیتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی۔ تو حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ دوسرا ایک آدمی پھر آیا، کہا کہ علی شادی کو ایک زمانہ ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہوا۔ تو حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ کیا کہا؟ پھر آیا ایک آدمی، کہا کہ دکان میں نے کیا کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے بہت زمانہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ درخت میں پھل نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ جو حضرت علی کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، جو آ رہا ہے سب کو آپ کہہ رہے ہو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا اللہ نے کلام مقدس کے اندر کہ جب تم کو پریشانی آئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب سے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ رب سے استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ جب وہ معاف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر آسمان سے بارش ہوگی، آسمان سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارا مال بڑھ جائے گا، وَبَنِينَ، تمہیں اولاد مل جائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے دریا اور سمندر کے راستے کھل جائیں گے۔ فرمایا دیکھو تمام مصیبت کا حل اللہ نے استغفار کو بتایا یا نہیں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ بگڑے اپنے گریبان میں جھانکا کرو، توبہ استغفار کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا گناہوں سے بچو گے، جب گناہوں سے بچو گے تو مصیبت دور ہوگی۔ امام غزالی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے۔ ان کا ایک شاگرد تھا محمد ابن عقیل۔ کیا نام تھا؟ محمد ابن، بڑا غریب تھا، بہت غریب۔ عمرے کے لیے ایک مرتبہ گئے، چونکہ نزدیک رہتے تھے،
تو گئے عمرے کے لیے کہ عمرہ بھی کر لوں گا اور کہیں کام وام بھی ڈھونڈ لوں گا تاکہ پیٹ وغیرہ بھی چلے. تو عمرہ کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے اچانک ان کی نظر کپڑے کی ایک تھیلی پہ پڑی جو حرم میں گری تھی. جب محمد ابن عقیل نے اس تھیلی کو اٹھایا تو اس میں ہیرا رکھا ہوا تھا. کیا رکھا تھا؟ ہیرے موتی، اس کا ہار رکھا ہوا تھا اس میں. محمد ابن عقیل نے جو دیکھا تو کروڑوں کا معاملہ تھا اور آئے تھے نوکری ڈھونڈنے کے لیے، ہے نا. لیکن اس ہیرے نے محمد ابن عقیل کی نیت کو خراب نہ کیا. نیت کو خراب کیا نہیں. ہم لوگوں کی تو مسجد میں نیت خراب ہوتی ہے. 500 کا 2000 کا نوٹ ووٹ اگر مل جائے تو 2 4 10 روپیہ ملے تو اعلان کروا دیتے ہیں، اور بھاری والا مل جائے تو اعلان کرائے گا کوئی؟ اتنا مضبوط ایمان ہم لوگوں کا ہے الحمدللہ. اور ایسے ایمان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. محمد ابن عقیل ہے تو غریب لیکن ایمان نہیں ڈگمگایا. تھیلا اٹھایا، ہیرا نظر آیا. محمد ابن عقیل نے اعلان کیا کہ بھائی یہ تھیلا کس کا ہے حرم کے اندر. تو ایک نابینا بزرگ آدمی جو دونوں آنکھ سے نابینا تھے، حضرت محمد ابن عقیل کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ نابینا ہے تو کچھ لمحے کے لیے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر لے لیتے تو اسے کیا پتہ چلتا. اس نابینا آدمی نے کہا کہ بیٹے وہ تھیلا میرا ہے اور میں اپنے گھر سے لے کر کے چلا تھا، وہ گر گیا ہے. محمد ابن عقیل نے وہ تھیلا ان کو دیا اور عمرہ پورا کر کے مدینے سے باہر چلے گئے کام کی تلاش میں. کام تلاش رہے تھے، گاؤں سے نکل گئے، جنگل کے علاقے میں پہنچ گئے. دریا پڑا ہے، دریا پار کیا اور اس طرف گئے. جنگل آ گیا. جب اس جنگل میں گئے تو اچانک کان میں اذان کی آواز آنے لگی. تو محمد ابن عقیل نے کہا کہ چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. اتفاق کی بات کہ مسجد کو ڈھونڈتے 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 جب وہ گئے تو اذان تو ہو چکی تھی لیکن نماز کا وقت ہو رہا تھا لیکن امام صاحب نہیں. اب محمد ابن عقیل دیکھنے میں کپڑا وغیرہ جو تھا ان کا ایک عالم کے جیسا، مولانا کے جیسا تھا اور تھے بھی مولانا. تو مسجد کے لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اگر نماز پڑھا دو عشاء کی تو بڑا احسان ہوگا آپ کا. محمد ابن عقیل نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ امام صاحب آپ کے کہاں گئے؟ تو کہا کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. محمد ابن عقیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. تو آپ نے جب نماز پڑھائی تو آپ کی قرات اور آپ کی آواز لوگوں کو اتنی اچھی لگی کہ نماز کے بعد لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اگر خالی ہیں تو اس مسجد میں امامت کی ذمہ داری قبول فرما لیجیے. کیا کیجیے؟ بولو نا. دیکھو تھکو مت اللہ کے واسطے، میرے ساتھ ساتھ کچھ بولتے رہو چونکہ آج معاملہ کچھ الگ ہی ہے. کہا کہ اگر آپ کو کوئی دقت نہ ہو تو آپ اس مسجد میں امامت کی نوکری قبول کر لیجئے. حضرت شیخ اچھا یہ نکلے تھے کس چیز کی تلاش میں؟ روزی روٹی کی تلاش میں نکلے تھے. اللہ کا نظام دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کیسی روزی دے رہا ہے. اور اس سے بڑا انعام اللہ نے اس کے بعد دیا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں تین آدمی
کبھی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کبھی بھی نہیں، چاہے وہ مسلمان کے علاقے میں ہو چاہے کافر کے علاقے میں ہو، 3 بندہ کبھی بھی بھوکا رات کو سو ہی نہیں سکتا ہے۔ نمبر 1 قرآن کا حافظ، نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کئی دن ہمارے مدرسے میں کھانا نہیں بنتا تو آپ لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ جب بھوک لگتی ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے بھوک ختم ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے پیاس ختم ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے ڈر ختم ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ عزت دیتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے قرآن کھول کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ مسکرائے گا، مصیبت دور ہوگی۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں پیر بختیار کے جھاڑ کو چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے، اور ذرا ہائی لیول کا بد نصیب ہے تو پنگنڈا شریف۔ شرم کرنی چاہیے، ڈوم مرنی چاہیے۔ جس قوم کے پاس قرآن ہو، جس قوم کے پاس مصطفیٰ کا فرمان ہو، جس قوم کی مسجد میں قاسمی امام ہو، جس قوم کے گاؤں میں حافظ قرآن ہو، وہ درختوں کو چاٹے گا جا کر کے؟ وہ تو مسجد میں آئے گا، قرآن کھول کر بیٹھ جائے گا۔ ارے پڑھنا نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ قرآن کو چھونا بھی ثواب، کیا کرنا؟ ارے کچھ نہیں، مسجد محمدیہ کے پاس سے گزرے، آؤ مسجد میں وضو بناؤ، قرآن کریم کو ایسے اٹھا کر کے آنکھ سے لگا لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ثواب ہے۔ تو قرآن کو چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب۔ اب میں قرآن پہ بولنا شروع کروں تو بھی معاملہ گڑبڑ ہوگا، اس لیے مجھے وہی بولنے دو آپ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ 3 آدمی کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ نمبر 1 قرآن کا حافظ، نمبر 2 خوبصورت بچہ، خوبصورت آدمی کہ کسی کے دروازے پہ بھی جا کر کے کھڑا ہو جائے گا تو اس کے حسن کو دیکھ کر کے آدمی روٹی دے ہی دے گا کہ بھائی اس کو کھانا۔ نمبر 3 اچھی آواز والا، اچھی، کہیں کہ کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کر ایک نعت خوبصورت انداز میں پڑھ دے گا، روٹی چاول تو اٹھا کر کے دے ہی دے گا کہ بھائی بہت اچھا پڑھتا ہے۔ پتہ چلا یہ تینوں چیز اللہ کی نعمت ہے، خوبصورتی بھی نعمت ہے، آواز کا اچھا ہونا یہ بھی نعمت ہے، قرآن کا حافظ ہونا تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ محمد ابن عبد الباقی نے قرآن کریم کی جو جھوم کر موج اور مستی میں تلاوت کی تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ آپ امام بن جائیے، تھے بیچارے اکیلے، امام بن گئے۔ کچھ دن کا وقفہ گزرا تو مسجد کے لوگوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کنوارے ہو۔ کیا ہو؟ شادی آپ کی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اس گاؤں کے اندر ایک بچی ہے، ہمارے مسجد میں جو امام صاحب تھے ان کی جوان بچی ہے، اگر آپ کہیں تو ان سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ محمد ابن عبد الباقی اکیلے تھے، کہا کوئی بات نہیں، نیک ہے، صالح ہے، اچھی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو کر دیجئے، کون سا مسئلہ ہے۔ بہرحال شادی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا۔ اب شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے۔ محمد ابن عبد الباقی جو اندر گئے تو اندر جانے کے بعد جو اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، محمد ابن عبد الباقی کی نظر جو اس کے گلے پہ پڑی
اور اس کے گلے میں جو ہار پڑا ہوا تھا، جب اس ہار کو محمد ابن عبد الباقی نے دیکھا تو آنکھیں بند کر لی اور تعجب میں کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی ہار تھا جو حرم شریف کے اندر تھیلا میں محمد ابن عبد الباقی کو ملا تھا، وہی ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں قرآن کریم میں اعلان فرمایا، میرے بندو، میرا ڈر، میرا خوف دل میں پیدا کرو، روزی روٹی کی فکر نہ کرو، وہ انتظام کرنے والا میں اللہ ہوں۔ ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے تمہیں روٹی دوں گا، ایسی جگہ سے تیری کمائی کا انتظام کر دوں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا۔ ڈر تو صحیح، میرا ڈر اپنے دل میں پیدا تو کر کم سے کم، لیکن مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہے تو روزی کہاں سے پائے گا؟ میری مسجد تیرے سجدوں کے لیے ترستی ہے تو روزی کہاں سے پائے گا؟ حرام تو کرتا ہے، مکاری تو کرتا ہے، چغل خوری تو کرتا ہے، زنا تو کرتا ہے، شراب تو پیتا ہے تو روزی کہاں سے پائے گا؟ عزت کہاں سے پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الجنت قطات۔ کیا فرمایا؟ لا تدخل الجنت قطات، کہ رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا تو مطلب نفی اس بات کی ہے کہ یہ حرام ہے۔ کیا یہ؟ شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، گالی دینا حرام، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو گندی نظر سے دیکھنا حرام۔ اسی طرح فرمایا کہ دو آدمی کے بیچ میں رشتے کو کاٹنے والا بھی حرام کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بیٹی کا رشتہ وہاں لگ گیا ہے فلانی جگہ، اس کے بیٹے کا رشتہ فلانی جگہ لگ گیا۔ اب بیچ میں یہ جو کھجلی رام ہے جا کر کے گمراہ کرے گا، وہ لڑکی ایسی، وہ لڑکا ایسا۔ اسی کو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ رشتہ توڑنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو رشتہ جوڑنا سیکھو، رشتہ توڑنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک زخم ہو تو آدمی ملہم لگائے، یہاں تو پورا بدن ہی زخم ہے، کیا کیا دوا کرے، کون سا علاج کرے آدمی؟ اور اس بات پر کہ کسی کی بیٹی کا رشتہ لگا اور تمہارے حرام کاری کی وجہ کر اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، کتنی تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ تمہیں تب ہوگا جب تمہاری بیٹی کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اس بات کا اندازہ تمہیں تب ہوگا جب 50 رشتوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی بہن کے لیے ایک رشتہ تم نے چنا اور اس رشتے کو توڑوایا گیا غلط الزام لگا کر کے، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے رشتہ ڈھونڈنے میں اور کتنا آسان ہے رشتے کو توڑوا دینا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آقا نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ایذائے مسلم حرام ہے۔ کیلا کا چھلکا روڈ پر تم نے پھینک دیا، حرام کیا ہے۔ اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اپنے گھر کا کوڑا اٹھایا تم نے دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دیا، اسلام کہتا ہے یہ بھی حرام ہے۔
اس لیے کہ تم نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا ہے۔ اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، اور اتنا پیارا دین ہے ہمارا، اتنی پیاری شریعت ہے ہماری، لیکن اسے چھوڑ کر مسلمان آج پریشان پریشان پریشان۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ محمد ابن عبد الباقی نے جب اس ہار کو دیکھا، کس کو؟ ہار کو دیکھا تو آنکھ بند کر لی اور بالکل گھبرا کر کے کھڑے ہو گئے۔ دلہن نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، میں پسند نہیں ہوں؟ محمد ابن عبد الباقی کے آنکھ سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ فرمایا بات وہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جو تمہارے گلے میں ہار پڑا ہے، یہ اس بوڑھے میاں کا ہار ہے جو حرم کے اندر گر گیا تھا، اور میں نے اس کو اٹھا کر اعلان کر کے بوڑھے میاں کو دیا تھا۔ اب لڑکی رونے لگی، اب لڑکی رونے لگی۔ محمد ابن عبد الباقی نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، وہ لڑکی کہنے لگی اگر یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہو، اگر یہ بات حقیقت ہے جو آپ کہہ رہے ہو، تو اب میری بات سنو۔ پھر آپ کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لیا، میرے ابا کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا محمد ابن عبد الباقی نے وہ کیسا ہوا؟ وہ لڑکی کہنے لگی میرے ابا جب عمرہ کر کے تشریف لائے تو ہر نماز میں ایک ہی دعا کیا کرتا تھا، میرے پروردگار وہ حرم میں جو جوان ملا تھا میری بیٹی کے لیے ویسا جوان دولہا لا۔ امانت دار ہو ویسا، دیانت دار ہو ویسا، تجھ سے ڈرنے والا ویسا ہو، اور آپ روزی روٹی کے لیے آئے، آپ کو روزی مل گئی، آپ کی دعا بھی قبول، میرے ابا کی دعا بھی قبول۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر اللہ پریشان۔ ارے بولو نا، نہیں بولو گے؟ میرا سینہ دکھ رہا ہے، اب درد ہو رہا ہے۔ پوری رات بیان کروائے، جمعہ میں بیان، پھر اتنے خوبصورت مائک پر اس وقت بیان، تو میں تو پریشان ہو رہا ہوں۔ آپ تھوڑا ڈیزل پٹرول دے دو نا، مسکرا کر کے جواب دے دو، میری ہمت کام کر جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے لیے ایسے ایسے راستے کھول دوں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم نے کبھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مولانا عرفان صاحب، مسند دارمی کی روایت ہے مولانا الیاس، ایک صحابی کہیں سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پیشاب معلوم ہوا، مٹی اٹھایا، روڈ کے کنارے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، سامنے ایک بل تھا، کیا تھا؟ چوہے کا۔ اس بل سے چوہا نکلا اور منہ میں سونا کا سکہ لیے ہوا۔ کس کا سکہ؟ اور صحابی کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، پھر اندر چلا گیا۔ اب جو دوبارہ آیا تو 2 سکہ سونے کا، جس کو اشرفی کہتے ہیں، 2 سکہ یہاں پہ رکھا، چلا گیا۔ تیسری بار چوہا پھر بل میں گیا، تیسری بار آیا تو 3 سکہ منہ میں لے کر کے سونے کا، محمد یہ صحابی رسول کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد جو گیا تو پھر واپس، ٹوٹل کتنے سکے ہو گئے؟ 6 ہوئے نا۔ اگر ان میں کا ایک بھی ننکم پلی کے کسی کونے میں مل جائے، مولی عرفان کو کوئی خبر کرے گا؟ کوئی کرے گا؟
کیوں نہیں کرے گا؟ کہ مولانا کہیں تقسیم نہ کر لے، اعلان نہ کر دے، مصیبت آئے گی۔ لیکن یہ تو صحابی ہے نا، اور ان کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی صحابہ کرام کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی بڑی خوبصورت پیش آتا، چاہے وہ اندر کا میٹر ہو یا باہر کا میٹر ہو، فوراً حضور کے پاس آ کر کہہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس کا حل کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی بیماری کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دو۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نبی تھے تو صحابہ اپنی بات نبی سے جا کر کے کہتے تھے، ہے نا؟ آج کے زمانے میں نبی تو نہیں ہے نا، صحابی تو نہیں ہے نا، لیکن نبی کا وارث ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور نبی کا وارث جب ہے تو نبی کی امت بھی ہے۔ اب نبی تو ہے نہیں، تو اب امت کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، امت کو جب کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو کس سے جا کر کے کہنی چاہیے؟ لو، سموسہ کا اثر ختم ہو گیا۔ کس کو کہنی چاہیے؟ زور سے بولو۔ کس کو کوئی بھی مسئلہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، اپنے علماء سے آ کر کے کہا کرو، وہاں پر آپ کو راستہ بتایا جائے گا۔ کیا بتایا جائے گا؟ راستہ۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میری بیٹی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، اس کا خون بند ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، ہمیشہ خون آتا رہتا ہے۔ کہا کہ بچپن سے یہ بیماری اسے شروع ہوئی، آج 14-15 سال کی ہو گئی، میں تو دنیا جہان میں دوا کراتے کراتے تھک گیا، مولانا اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا بیماری کیا نکل رہی ہے؟ کہا ڈاکٹر نے کہا کہ سارا رپورٹ نارمل ہے مگر بلڈ آنا بند نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، نام کیا ہے اس کا؟ تو اس نے کہا کہ بچی کا نام ہے عائزہ۔ کیا نام ہے؟ عائزہ، عین الف ضاد یا ہا، عائزہ۔ اس کا معنی الگ ہے، اس کا معنی بھئی آپ لوگ جانا آنا کیوں شروع کر دیے یار؟ ہم گیٹ ویٹ سب بند کروا دیں گے، بتا دے رہے ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بہت دیر تک بات کرنے کا۔ ہم اتنی کام کی بات بتا رہے ہیں، ان کو جو ہے سوجھ رہی ہے۔ لگ رہا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ کیا نام تھا؟ عائزہ۔ اس کا معنی الگ ہے، لیکن پورے گھر والے، اماں، ابا، نانا، نانی، دادا، دادی، بھائی، بھابھی، ماما، مامی، خالہ، خالو، پورے محلے والے اور پورے خاندان کے لوگ اس کو بلاتے تھے عائزہ بول کر کے۔ کیا بول کے؟ ہا۔ دیکھو نام تھا عین سے، لیکن لوگوں کو بولنے نہیں آتا تھا تو لوگ بلاتے تھے کس نام سے؟ ہا سے، عائزہ۔ اور عائزہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کو خون آ رہا ہو، جس کو مہینے میں جو خون آتا ہے نا اس کو بولتے ہیں عائزہ۔ یعنی وہ عورت، وہ لڑکی جس کو خون آ رہا ہو اس کو عائزہ بولتے ہیں۔ اماں 14 سال سے بول رہی تھی عائزہ، خون والی، خون والی، خون والی، خون والی۔ باپ 14 سال سے بول رہا تھا عائزہ، خون والی۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی خون والی۔ کبھی تو اس کو قبول ہونا تھا، قبول ہو گیا، اب وہ بیچاری خون سے چھٹکارا پاتی ہی نہیں۔ اس لیے ایک تو نام علماء سے پوچھ کر رکھا کرو، نمبر 1۔ نمبر 2،
اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، علماء سے کھل کر کے آ کر بات کیا کرو، علماء آپ کو اس کا راستہ انشاءاللہ بتائے گا۔ یاد رکھنا، ایک تمہارا امام، ایک تمہارا عالم دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے جو تمہارے راز کو راز رکھتا ہے۔ تم اپنی بیوی کے تعلق سے بھی اگر اپنے امام سے بات کرو گے، انشاءاللہ دوسرے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، امام کو معلوم ہوگا۔ باقی تو سب مذاق کریں گے آپ کا۔ اس لیے کیا کرو، اپنے علماء سے آ کر کے اپنے مسئلے کو پوچھا کرو۔ بیٹا کا رشتہ لگ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، آ کر کے کہا مولانا بیٹا کا فلانی جگہ پہ رشتہ لگ رہا ہے، دعا کر دیجئے، وہاں رشتہ مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام صاحب جواب دیں گے۔ تو رشتہ جب لگ رہا تھا آ کر کے پوچھ لیا، اور جب حرام کا گڈی دیا بیٹی والا نوٹ، امام صاحب کے کان کو بھی خبر نہیں ہے کتنا دیا ہے۔ بتائیے بدماشی ہے یا نہیں؟ بدماشی نہیں ہے؟ تو بےمانی مت کیا کرو۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو، اپنی بچی کی صحت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کا نام بدلو۔ میں نے کہا اس کا نام رکھ دو عابدہ۔ کیا نام رکھو؟ عابدہ کے معنی ہیں عبادت کرنے والی۔ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نام بدلنے کے بعد جو اس کا خون بند ہوا، آج وہ شیر کی جیسی لڑکی ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ اگر وہ بندہ اپنی بچی کا مسئلہ لے کر ایک عالم کے پاس نہیں آتی تو اس مسئلے کا حل ہوتا؟ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں عمیر۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ کیا نام رکھتے ہیں؟ عمیر۔ بہت سارے لوگوں کا نام ہے، عین میم یا را، عمیر۔ عمیر کے معنی جانتے ہو؟ یہ اسم صغیر کا وزن ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمیر اسم صغیر، اس میں چھوٹے پن کا معنی پایا جاتا ہے۔ عمیر، فقیر، کبیر، سمجھ میں آئی بات؟ عمیر کا معنی ہے چھوٹی عمر والا۔ اب ایک پاگل باپ اپنے بیٹا کا نام رکھ رہا ہے چھوٹی عمر والا، صبح دوپہر شام پکارتا ہے عمیر چھوٹی عمر والا، امی کہہ رہی عمیر چھوٹی عمر والا۔ 4-5 سال کے بعد بچہ انتقال ہو گیا، باپ کی جہالت کی وجہ سے بار بار کہتا تھا چھوٹی عمر والا، چھوٹی عمر والا۔ پوچھ لیا ہوتا کسی عالم سے کہ عمیر نام رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو اپنے علماء کو اپنے قریب رکھو۔ کہاں رکھو؟ اپنے ہر بندہ، پورے ننکمپلی کے اندر جتنا گھر ہے، ہر گھر والا آدمی یہ سوچے کہ یہ مولانا میرے گھر کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ میرے گھر کی خالی مسجد کے امامت کے لیے کسی عالم کو مت رکھا کرو۔ ہر گھر کی ضرورت، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے علماء کے پاس آؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور علماء کے پاس جب آؤ تو خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے کبھی مت آنا، یہ بھی بتا دے رہا ہوں میں۔ اور ہنسنے کی بات نہیں، مذاق کی بات نہیں، اپنے لیے کوئی چندہ نہیں کر رہے ہیں آیا ہوں آپ سے میں۔ یہ نبی کا اور نبی کے صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں میں۔ جب بھی آیا کرو تو کچھ نہ کچھ اپنے علماء کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے مؤذن کے لیے، اپنی ساس کے لیے، اپنے سسر کے لیے تحفہ لے کر آیا کرو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، خالی ہاتھ مت آیا کرو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ ایک عطر کی شیشی ہی صحیح، لیکن آ کر کے اپنے عالم کو دے دو، اور دینے کے بعد پوچھو مولانا یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ ہم لوگ نہیں چھوٹی مارکیٹ کے چائے کے ہوٹل میں کھڑا رہے گا، جانور کی طرح چائے پیتا رہے گا، اچانک مولانا سامنے آ گئے، او مولانا ایک مسئلہ پوچھنا تھا، تیرے باپ کو جہیز میں ملا تھا مولانا؟ نوکر ہے تیرے باپ کا؟ ضرورت تھی جو تجھے ننکم پلی آنا تھا،
ضرورت تھی تجھے رحمت پور مکہ مسجد جانا تھا، ضرورت تھی تجھے میمن مسجد میں آنا تھا، نماز جمعہ کے اندر علماء کا انتظار کرنا تھا۔ چائے کے ہوٹل کے پاس مل گئے تو فری کا مال سمجھ کر کہتا مولانا مسئلہ پوچھنا ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ میں الحمدللہ 14 سال میمن مسجد کا امام و خطیب رہا، کوئی مائکا لال روڈ پر مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھ سکا ہے۔ میں نے کہا میری آفس میں آ، میری مسجد میں آ، تیرے باپ کا نوکر نہیں جو میں روڈ پر اپنے کام کے لیے نکلا ہوں، راشن لانے کے لیے، پانی لانے کے لیے، ساگ سبزی لانے کے لیے، تیرے کام کے لیے میں نہیں نکلا۔ میرے نبی نے منع کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے منع کیا ہے۔ فون گین پہ جواب مت دیا کرو مسئلے کا، اس سے اس کا ادب کم ہو جائے گا، احترام کم ہوگا، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ایک موٹر مکینک کو ہم فون کیے، مکینک صاحب انجن میں آواز آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ انجن میں؟ مکینک کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا گاڑی لے کر کے دکان پہ آئیے۔ واہ مکینک صاحب، کل ہی تو آپ نے پوچھا تھا ہم سے مسئلہ کہ بھولے سے پانی پی لیے روزہ ٹوٹا کہ نہیں، تو ہم نے تو موبائل پہ جواب دے دیا تھا، آپ بھی میری گاڑی موبائل میں ٹھیک کرو۔ تو مکینک کیا کہہ رہا ہے؟ دکان پہ لے کے آئیے گا۔ گاڑی دنیا سے اس کا تعلق ہے تو بغیر دکان پہ گئے ہوئے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب تو نماز کا مسئلہ پوچھ رہا ہے چوراہے پہ کھڑا ہو کر، تیری موت کب آئے گی؟ کب مر رہا ہے تو؟ بدماشی چھوڑو، ایمان والے ہو، ایمان کے راستے پر آؤ، اسلام کی عزت کرو، ایمان کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ نوازے گا آپ کو۔ اللہ اکبر و کبیرہ، صحابہ اکرام کی یہ خوبصورت عادت، فوراً وہ تمام اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر گئے، مسجد نبوی میں جا کر کے رکھ دیا اور کہنے لگا میرے آقا یہ واقعہ پیش آیا، اب میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کھاؤ پیو، استعمال میں لاؤ، اللہ پاک نے تیرے لیے روزی بھیجا ہے، اللہ نے بلوں سے تیرے لیے رزق بھیجا ہے۔ بتاؤ اس صحابی نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ یہاں سے ہم کو اللہ تعالیٰ سونے کا سکہ بھیجے گا؟ لیکن کیوں بھیجا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، اس لیے کہ صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ کس سے؟ اللہ۔ محمد ابن عبد الباقی اللہ سے ڈرا تو وہ ہار کا مالک اللہ نے بنایا ہے، مسجد کا امام بنا دیا۔ اگر محمد ابن عبد الباقی نے وہ اشرفی چوری کر لیا ہوتا، نہ مسجد ملتی نہ وہ لڑکی ملتی۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصیبت سے نکلنے کا راستہ آپ کو ڈھونڈ کے دے گا۔ کیا مجال کی دنیا کی کوئی چیز آپ کو پریشان کر سکے، اور کیا مجال کی کوئی بیماری آپ کو پریشان کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے بجے سحری کھائیں گے آپ لوگ؟ 4 بجے۔ اچھا 4 بجے سحری کھائیں گے، ماشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مالک کائنات سے ڈرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ مصیبت کو دور کر کے
روزی روٹی کا نظام اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پیدا کر دیں گے۔ روزی روٹی کا نظام اللہ پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی طاقت ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کا شوق یہ نہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ چاہتے ہیں نا؟ ہر عورت چاہتی ہے ایمان والی، ہر بیٹی چاہتی ہے، مگر وہ ڈر دل کے اندر آتا نہیں۔ کوشش تو کرتے ہیں مگر آج بیان سن لیا، ایک دو دن تک اللہ سے ڈرتا رہے گا، نظر کو بچائے گا، روزہ صحیح، پھر بعد میں جا کر کے معاملہ وہی۔ تو چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ دل میں خدا کا خوف آ جائے، مگر آتا نہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرے، مگر ڈرتا ہی پاتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیکی کے راستے پہ چلے، مگر چل نہیں پاتا ہے۔ بتاؤ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو، کون ایسا بندہ ہے جو یہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں؟ چاہتا ہے نا کہ ہم نیک کام کریں، مگر کر نہیں پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، سنو، غور سے سنو۔ دنیا میں جتنی گاڑی ہے، دنیا میں جتنی گاڑی ہے، ہر گاڑی کے اندر دو طاقت ہوتی ہے۔ کتنی؟ زور سے بولو۔ دو طاقت ہوتی ہے، اور جب تک وہ دونوں طاقت نہ ہو گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک طاقت کو کہتے ہیں بریک، کیا کہتے ہیں؟ بریک۔ اور ایک طاقت کو کہتے ہیں ایکسیلیٹر۔ اب آپ بتاؤ، بریک اور ایکسیلیٹر گاڑی کو چلانے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں ہے؟ ایک کام کرو، کل بریک توڑ کے بھگا دو اور گاڑی اسٹارٹ کر کے لے کر کے ادھر سے چھوٹی مارکیٹ ہوتے ہوئے، بنڈی موٹ ہوتے ہوئے ننکم پلی آ جاؤ۔ 15-20 تو راستے میں اگھڑا جائے گا، اور یہاں آتے آتے تم بھی خلاص ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی کا جو بریک ہے، جو گاڑی کو روکتا ہے، وہ طاقت اس گاڑی کے اندر نہیں۔ چلو بریک ٹھیک ہے، ایکسیلیٹر کو ہم توڑ کر کے پھینک دیتے ہیں، تو بتاؤ ایک بالشت بھی گاڑی تمہاری آگے جائے گی؟ تو پتہ یہ چلا کہ گاڑی کی جان بریک ہے اور گاڑی کی جان ایکسیلیٹر ہے، اور یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کا کام یہ ہے کہ وہ چلتی ہوئی گاڑی کو روک دے، دوسرے کا کام یہ ہے کہ رکی ہوئی گاڑی کو آگے چلا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، میرے بندو تمہاری زندگی کے اندر بھی یہ دو طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طاقت وہ جو تم کو گناہوں سے روکے، اور ایک طاقت وہ جو تم کو جنت کے راستے پہ چلائے۔ فرمایا جو طاقت گناہوں سے روکتی ہے اس کو اللہ کا خوف کہتے ہیں، وہ بریک ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کا ڈر۔ بڑی خوبصورت لڑکی آ گئی بند کمرے میں، اچانک کوئی نہیں ہے وہاں دیکھنے والا، اچانک آ گئی۔ آنے کے بعد دروازہ بند کی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ گناہ کرو۔ اب بتاؤ کون بچے گا یہاں پر؟ بولو نا، بچے گا کوئی؟ صرف وہی بچے گا جو اس تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کر کے ڈرتا ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچے گا نا؟ تو دیکھو، جب اللہ کا ڈر دل کے اندر آیا تو زنا سے بچ گیا یا نہیں بچا؟ جب راستے پہ کوئی چیز گری ہوئی آپ کو ملتی ہے، پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اور جب آپ اس کو اٹھاتے ہو تو آپ کے دل میں دو طرح کا خیال آتا ہے، لے لے دے دے، لے لے دے دے۔ بتاؤ لے لینے میں اچھائی ہے یا دے دینے میں اچھائی ہے؟
لیکن آپ کا دل کہتا ہے لے لو، لیکن جب دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ لے گا۔ تو دیکھو گناہ سے روک دیا نہیں اللہ کے ڈر نے، اللہ کے خوف نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو نوجوان آیا، لڑتا ہوا آیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ صاحب، امام صاحب، ہم نے زمین خریدی تھی اس کے ہاتھ سے۔ کس کے ہاتھ سے؟ اس کے ہاتھ سے، اتنا پیسہ دے کر کے۔ لیکن جب ہم زمین کو کھودنے گئے غلہ ڈالنے کے لیے تو زمین کے اندر سے ایک گھڑا نکلا تانبے کا۔ کس کا؟ اور اس گھڑے کے اندر خالی سونا، چاندی، ہیرا، موتی بھرا تھا۔ اب میں وہ گھڑا لے کر کے اس کے پاس آیا کہ بھائی، ہم نے تو صرف تم سے زمین کی مٹی خریدی تھی، ہم نے تم سے یہ خزانہ نہیں خریدا، لہٰذا یہ خزانہ تمہارا ہے، اپنا خزانہ لے لو، ہم لینے والے نہیں۔ امام صاحب دیکھیے، یہ آدمی اتنا بدماش ہے کہ ضد پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ کان کھول کر کے سن لے، ہم نے زمین کے اوپر سے لے کر ساتوں زمین نیچے تک کا حصہ تیرے ہاتھ بیچا ہے، اب اس کے بیچ میں جو کچھ ہوگا وہ تیرا ہوگا، میں نہیں لے سکتا۔ لاؤ ننکم پلی میں ایک بندہ ایسا جو اتنا ایماندار ہو، خدا کی قسم اگر پورا گاؤں نہ بدل گیا تو میرا نام نہیں، پوری بستی۔ لیکن نہ، یہاں تو دے دنادن چل رہا ہے حرام کھانے کے لیے، جھوٹ بول بول کر غلط طریقے سے لوگوں کی زمین اور لوگوں کے مال اور جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش۔ اتنا بڑا کام کون کرے گا صاحب؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسکرانے لگے، دونوں کا چہرہ دیکھا، ایمان کی روشنی دونوں کی پیشانی سے نظر آ رہی ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے بار بار قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والو اپنے رب سے ڈرا کرو۔ اللہ پاک کتنا ڈرو؟ فرمایا حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نا۔ موبائل دیکھ رہا تھا گندی فلم، باپ آ گیا جلدی سے بند کر دیا، جلدی سے۔ اس کو ڈر نہیں کہتے، اس کو ڈر نہیں کہتے۔ ارے رات کی تنہائی میں تیرے موبائل کے اسکرین پر کوئی غلط تصویر آ گئی، میرے اللہ کی قسم کھا کر رمضان کے مہینے میں کہتا ہوں، مسجد ہے، منبر رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس رات کی تنہائی میں اگر آپ نے اپنے نظر کو بچا لیا، اللہ کی قسم یہ ادا تم کو جنت تک لے کر چلی جائے گی۔ کہ یہ رات کی تنہائی میں باپ سے ڈر کے تھوڑی چھوڑا، یہ کس سے ڈر کے چھوڑا؟ بولو نا۔ اور اسی کو میرا اللہ کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ گناہ کا موقع ہو اور پھر تم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت دینا میرا کام ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ تہجد سے جنت مل رہی ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ نماز سے جنت مل رہی ہے؟ کس نے تم سے کہہ دیا کہ زکوٰۃ دینے سے جنت ملتی ہے؟ کس نے تم سے کہا کہ حج کرنے سے جنت ملتی ہے؟ ارے جنت تو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے پر ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ جنت تو تنہائی میں اللہ سے۔ اور ہمارے لیے
یہی کام مشکل ہو رہا ہے کہ ہم دن کے اجالے میں تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں، مگر رات کی تنہائی میں گناہ سے اپنے آپ کو ہم نہیں بچا پاتے۔ اس لیے رات کی تنہائی میں گناہ سے بچا کرو، جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک اللہ کے سوا۔ دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں زلیخا نے مجبور کیا تھا اور دروازے ڈال دیے تھے، تالا ڈال دیا تھا کہ میرے ساتھ گناہ کا کام کرو، تو یوسف نے کیا جواب دیا تھا؟ انی اخاف اللہ، زلیخا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا یوسف اگر آپ اتنا ہم سے ڈرتے ہو تو سنو، کنواں سے نکالوں گا، مصر کا بادشاہ بنا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، ہم ڈرنے والوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک لے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ڈرنے والوں کو زمین سے اٹھا کر معراج کا سفر کروا دیتے ہیں، خاص طور پر جوانی کی عمر میں۔ کب؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بات مان لو، 52 سال کی عمر ہو چکی ہے تمہیں سمجھاتے سمجھاتے، کتنے دن ہماری عمریں اور باقی ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ملاقات ہو نہ ہو۔ یاد کرو گے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جوانوں، اپنے جوانی کی حفاظت کر لو۔ تیرا ایک سجدہ میرے 1000 سجدوں سے زیادہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، تو سجدہ کر کے تو دیکھ کم سے کم۔ تو رات کی تنہائی میں گناہوں کی آگ تیرے بدن کے اندر لگ رہی ہے، تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر تو دیکھ لے۔ شراب، چرس، گانجا، افیم، اللہ اکبر و کبیرہ، اور نہ جانے کیا کیا، یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ آپ اس لیے پیدا کیے گئے، اس لیے اللہ نے آپ کو قرآن دیا، اس لیے آپ کو اللہ نے مسجد دیا، اس لیے اللہ نے آپ کو محمد جیسا پیغمبر دیا ہے کہ آپ اتنے گندے کام کرو گے؟ نشہ کر کے قوم کے جوانوں اپنے آپ کو کمزور کر لو گے، تو بتاؤ جب پھر کوئی دشمن تمہاری محمدیہ مسجد کو توڑنا چاہے گی تو مقابلہ کون کرے گا؟ کون آئے گا بچانے کے لیے؟ بوڑھا آئے گا، بچہ آئے گا، عورت آئے گی، یا آپ آؤ گے؟ کون آئے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ منہ میں دہی پڑ گئی ہے کیا؟ کون آئے گا؟ تو کب آؤ گے؟ جب طاقت ہوگی تب نا۔ لیکن نشہ کر کر کے جب اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ 2 قدم دوڑ نہ سکو، کسی کا مقابلہ نہ کر سکو، تو بچاؤ میرے نوجوانوں۔ پھر قرآن کو کون بچائے گا؟ حدیث کی کون حفاظت کرے گا؟ مسجد کے ممبر و محراب کو دشمنوں سے کون بچائے گا؟ اس لیے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میرے بچوں، میرے درد کو سمجھو، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے بولتے بولتے۔ لیکن آپ کو ایک عالم کا درد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نشہ کر رہے ہو، بتاؤ میرا کیا نقصان ہے؟ اور آپ چھوڑ دو گے تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن قوم کا فائدہ ہوگا نا، اسلام کا فائدہ ہوگا نا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے کمزور بندوں سے طاقتور بندہ پسند ہے۔ کون ہے؟ ارے مارکیٹ سے ایک برقعے والی جا رہی ہے، چھوٹی مارکیٹ کے پاس، بازو سے 3 بوڑھے میاں جا رہے ہیں، اچانک ادھر سے کوئی کتا آیا اور ہماری جوان بیٹی کا نقاب پکڑ کر کے کھینچ دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ پھر اس کی عزت کو بچانے کے لیے اپنا سینہ کون لائے گا سامنے؟ یہ بوڑھا جوان؟ کب لاؤ گے؟ جب اس سینے کے اندر طاقت ہوگی، ہے نا؟ تو گانجا پی کر، سگریٹ پی کر، چرس پی کر جب اپنے سینے کو کھوکھلا کر لو گے، پھر تو اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت بھی بچانا مشکل ہوگا، اپنی بیویوں کی آبرو کو بچانا مشکل ہوگا۔ کوئی چوک چوراہے پہ قرآن کریم کے ورق کو پھاڑ کر پھینک دے، اس کو آگ لگائے، بتاؤ تو صحیح کون بوڑھا جائے گا اس کو بچانے؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ ہماری امت کے نوجوان، ہماری قوم، ہماری امت کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ جب تک یہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہے گی آدمی کھڑا رہے گا، جب ہڈی کمزور ہو جائے گی تو کمر جھک جائے گی۔ میرے نوجوانوں، تم ہی کمزور ہو جاؤ گے تو پھر بتاؤ کہ ہمیں بلائے گا کون؟ مجلس سجائے گا کون؟ مسجد کو منور کون کرے گا؟ مسجد کے در و دیوار کو کون سجائے گا؟ علماء کو بلا کر بیانات کون کروائے گا؟ آپ ہی بیمار پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے تو دین کی غلامی کون کرے گا؟ اس لیے آج کی اس پیاری رات میں توبہ کر دو، میری بات مان لو، جان نہیں چلی جائے گی۔ میں جب ہندوپور کے اندر تھا، میمن مرکز میں، تو میرے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ایک آدمی، جس کو لوگ ہیرو بھی کہتے تھے، اللہ اکبر، ایک دن میں سامنے مارکیٹ کے اندر، سبزی مارکیٹ میں، 1998 کی بات کہہ رہا ہوں میں، مارکیٹ میں مولانا عرفان صاحب کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا میں، ایک دن میں 15 پیکٹ 20 پیکٹ سگریٹ پیتا تھا۔ صبح 5 بجے سے ٹماٹر کا ایکشن لگاتا، 10 بجے تک جتنی کمائی ہوتی اس کا سگریٹ اڑا دیتا تھا۔ پتہ نہیں آج زندہ ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانے۔ ایک سیکنڈ کے لیے مولانا اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹتا نہیں تھا، ایک سیکنڈ کے لیے۔ کوئی مائکا لال بتا دے کہ کبھی ایسا دیکھا ہو کہ اس کے ہاتھ میں سگریٹ نہ ہو۔ میں دیکھ کر بڑا تعجب کرتا تھا۔ لیکن ہندوپور والوں، ایک احسان تو تم نے ہم پر ضرور کیا ہے، اور شاید میں اس کا بدلہ نہ دے سکوں، قیامت میں اپنے اللہ سے دلواؤں گا، کہ تم نے پیار بہت دیا ہے۔ تم نے اپنی اولاد سے زیادہ مجھے چاہا، تم نے اپنی اولاد سے زیادہ مجھے اپنے دامن میں جگہ دیا۔ یہ احسان میری ماں کا بھی ہے کہ میری ماؤں نے، خصوصاً اس شہر ننکم پلی کی ماؤں نے قسم کھا لیا تھا کہ میری اولاد کو اگر کچھ ہوا تو خیریت نہیں۔ جو کہا میں نے 14 سال میں، ہندوپور اور ننکم پلی اور اس علاقے کے لوگوں نے مانا ہے کہ ہاں یہ بچہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ 20 سال کی تو عمر میں آیا تھا میں، جس کے ہاتھ کو پکڑا وہ مان گیا کہ مولانا آج کے بعد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بتاؤ، مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ نہیں تو اس کا لڑکا بھی آج زندہ ہوگا، اس کے گھر والے زندہ ہوں گے۔ میں معلوم پوچھوا سکتا ہوں جا کر، مارکیٹ کے لوگ گواہ ہیں کہ جو بندہ 8-10 ڈبہ ایک دن میں سگریٹ پیتا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے سگریٹ نہیں چھوٹتا۔ میرے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا نکلا اور ان کے پاس آیا، اور میں نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ پیارے، نماز پڑھتے ہو آپ 5 ٹائم کی؟ کتنے ٹائم کی؟ سگریٹ مسجد کے باہر پھینک کر کے آپ مسجد میں آتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو تمہارے منہ کی بدبو سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کچا لہسن، کچا پیاز، مولی، یہ چیزیں کھا کر مسجد میں مت آیا کرو، اس لیے کہ اس کے بعد جب بیکار ہوگا تو بدبو آئے گی، اور یہ فرشتہ ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ بتاؤ، جب کچا لہسن پیاز کھا کر میرے نبی نے آنے سے منع کر دیا بدبو کے لیے، تو آپ بتاؤ کہ سگریٹ پی کر کے جب آتے ہو تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ 2 سیکنڈ کھڑا ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھایا، کہا کہ صحیح مولانا؟ میں نے کہا اللہ کا گھر ہے، چلو میں قسم کھا کر کے تم کو بتاتا ہوں۔ سگریٹ کی پیکٹ نکالا، رائل سیما ہوٹل کے باہر کھڑا ہو کر روڈ پر سگریٹ کی پیکٹ پھینکا، کہا مولانا جان چلی جائے گی، آج کے بعد یہ بندہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جانتے ہو، شاہ نواز کے ہاسپٹل کے اندر وہ بندہ 15 دن تک ایڈمٹ رہا، صرف اس لیے کہ اس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ شاہ نواز کہتا رہا کہ فوراً سگریٹ پیو ورنہ جان جا سکتی ہے۔ اس نے کہا جان تو دے دوں گا مگر عالم سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ لوگ کہتے ہیں
کہ شہر ہندو پور کی مائیں اور شہر ہندو پور کی بیٹیاں مولوی جمیل سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ یہ وجہ ہے، یہ راز ہے کہ ہم نے بڑے بڑے ظالم شوہروں کو پیار سے سمجھایا اور راستے پر جب آیا، ذرا بتا تو صحیح کہ اس کی بیوی کو کتنی خوشی ملی ہوگی کہ جس کے شوہر نے 10 پیکٹ سگریٹ کو ایک دن میں چھوڑا، تو کیا اس کی بیوی کے دل سے دعا نہیں نکلے گی؟ لوگ کہتے ہیں بھائی عورتیں اس کو دعا دیتی ہے، یوں ہی دعا مل رہی ہے۔ ساری رات RTC بس اسٹینڈ میں کھڑا ہو کر بازاری عورتوں کے ساتھ رات گزارنے والا شخص جب وہاں سے طوائفوں کے ساتھ رات گزار کر آتا اور بازاری عورتوں سے مل کر آتا اور بوتل مار کے آتا تو اپنی بیوی کو گدھے کی طرح مارتا تھا۔ اللہ نے مجھے بھیجا، میں نے پیار اور محبت سے سمجھایا، چہرے پہ اس نے داڑھی رکھا، سر پہ ٹوپی رکھا، اپنی بیوی سے جا کر عمر بھر کی معافی مانگا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں پوچھتا ہوں کیا اس عورت کے دل سے دعا نہیں نکلے گی؟ تو پوچھتے ہو کہ یہ مولوی اتنا محبوب کیوں ہے شہر کا؟ یہ ان ماہوں سے جا کر کے پوچھو جس کی ویران دنیا کو اللہ نے میرے ذریعے سے دوبارہ آباد کیا ہے۔ میرے نوجوانوں، تمہارے باپ دادا کی یہ تاریخ ہے میرے ساتھ، جب تمہاری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت میں اس علاقے میں آیا ہوں۔ آج میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نشہ چھوڑ دو، قرآن کی حفاظت کے لیے، مسجد کی حفاظت کے لیے، ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے ملک کا ماحول ٹھیک نہیں۔ تم اگر کمزور پڑ جاؤ گے تو کون بچائے گا اس کو؟ کون حفاظت کرے گا؟ کون مقابلہ کرے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ ایک زمانہ وہ تھا ننکم پلی کے نام سے علاقہ کانپتا تھا، آج کون ڈر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نشہ خور ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب اس بستی کے بچوں میں جان نہیں، کمزور ہو گئے وہ۔ تو توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ آج کے بعد ہاتھ نہیں لگے گا نا، 2-4 دن تکلیف ہوگی بس، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ 2-4 دن میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے آنکھ کی ٹھنڈک، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ دنیا بھی تمہاری خوشحال بنا دے گا اور آخرت بھی تمہاری انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ پھر تم خالد ابن ولید کی طرح، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرح سینہ چوڑا کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے آؤ گے اور دنیا پھر تم سے معافی مانگے گی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم یقیناً مجرم ہیں، ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم یقیناً قصوروار ہیں، ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، بستی کی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، یہاں کے عورتوں کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کوئی نوجوان جب نشہ کرتا ہے، نشے کی عادت ڈالتا ہے تو اے اللہ اسلام کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ عمر کو ایمان دے دے، پوچھنے پر جواب ملا کہ عمر طاقت والا ہے، جب عمر مسلمان ہوگا تو اسلام کو طاقت ملے گی۔ آج یہ نوجوان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ اسلام کمزور ہو جائے گا، اس لیے ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو نشے کی لعنت سے آزادی عطا فرما دے، نشہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، نشے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل، اپنے کرم سے
ہم سب کو بیماریوں سے حفاظت فرما، ہم سب کی بیماریوں سے حفاظت فرما، حادثوں سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے بچا، حادثوں کی موت سے بچا۔ یا اللہ ہماری آواز میں قوت پیدا فرما، یا اللہ اس امت کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام رکھا ہے، مولا کریم تو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، اس کا بدلہ تو آخرت میں بھی عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جوان بچوں میں دین کی محبت پیدا فرما، یا اللہ مسجد کی محبت پیدا فرما، یا اللہ قرآن کی محبت پیدا فرما، یا اللہ علماء کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو بچا لے، ہمارے جوانوں کو بچا لے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، مولا ان کو نیک رشتہ عطا فرما، نیک شوہر عطا فرما، خوبصورت خوبصیرت شوہر عطا فرما۔ یا اللہ یہ بڑی بھولی بھالی قوم ہے، یا اللہ یہ بڑی نادان قوم ہے، مولا تو ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنے مغفرت کے قلم کو چلا دے، اپنے رحم و کرم کو دیکھ، اپنے رحم و کرم کو دیکھ۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ غفار ہیں، سب سے بڑھ کر آپ میرے اچھے اللہ ہیں، آپ میرے محبوب اللہ ہیں، آپ میرے پیارے اللہ ہیں۔ ہم آپ کے لاڈلے بندے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے۔ مولا تمام گناہوں کو محبت سے معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان بچنے نہیں دیتا، نفس بچنے نہیں دیتا۔ اے اللہ آپ ہم کو بچا لیجئے، یا اللہ آپ ہم کو بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ آپ ہم سے محبت کیجئے، آپ ہمیں اپنے سینے سے لگائیے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما، ہماری ماں بہن بیٹیوں میں رابعہ بصریہ کا تقوی پیدا فرما، ہمارے مردوں میں حسن بصری کا مزاج پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرما، گناہوں کے راستوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے اس پروگرام کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ اس بستی سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ان کی قبر میں روشنی پیدا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور بھر کر دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ یا اللہ جو لوگ غلط کیس مقدمہ میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے کیس مقدمات کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کا مزاج پیدا فرما۔ یا اللہ سود کی لعنت سے بچا، رشتہ ناتا توڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، نشے جیسی گندی چیزوں سے اس قوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، ان تمام قربانیوں کو قبول فرما لے، اور پھر آپ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ تو اپنے فضل اپنے کرم سے ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔